یہ 563 قبل مسیح کی بات تھی جب قدیم ہندوستان کی ریاست کپل وستو کے بادشاہ سدودن کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام سدھارتھ رکھا گیا۔ اس کی پیدائش پر شاہی نجومیوں نے ایک حیرت انگیز پیشگوئی کی تھی کہ یا تو یہ بچہ بادشاہ بنے گا یا ایک سادھو، لیکن یہ جو بھی بنا اس کے جیسا کوئی نہ ہوگا اور رہتی دنیا تک اس کا نام یاد رکھا جائے گا۔ سدھارتھ گوتم بدھ کیسے بنے؟ آپ کے ایسے کیا تعلیمات تھے جس نے پورے ایشیا پر چھاپ چھوڑ دی؟ کیا آپ اللہ کے نبی تھے جو ہندوستان کی سرزمین پر بھیجے گئے؟ اس متعلق علماء کی کیا رائے ہے؟ ہم آج اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جواب جانیں گے۔ بادشاہ سدودن نے سدھارتھ کو ایک کامیاب بادشاہ بنانے کے لیے ہر طریقے سے تیار کیا۔ سدھارتھ کو دنیا کی تمام تر حقیقتوں سے دور رکھا گیا۔ ان کے لیے کنول کے تالاب بنائے گئے، پوشاکیں اور خوشبوئیں جنوبی ہند سے منگوائی گئیں، ان کے لیے بڑے بڑے محل اور کمرے تیار کروائے گئے۔ ہر وقت نوکر اور خادم ان کے ارد گرد موجود رہتے۔ 16 برس میں ان کی شادی یسودھرا نامی ایک لڑکی سے ہوئی اور کچھ سالوں بعد ان کے ہاں ایک لڑکے کی پیدائش بھی ہوئی۔ سدھارتھ کو اللہ نے ایک نرم دل اور حساس مزاج عطا کیا تھا، اس لیے آہستہ آہستہ انہیں دنیا میں رہنے والے لوگوں کے دکھ درد کا اندازہ ہونے لگا اور انہیں یہ بات سمجھ آنے لگی کہ یہ دنیا صرف خوشی اور آرام کا نام نہیں ہے بلکہ مصائب و مشکلات کی جگہ بھی ہے۔ ایک دن سدھارتھ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک بوڑھا جو چل پھر نہیں سکتا وہ سدھارتھ کو آواز دیتا ہے کہ ایک دن تو بھی اسی طرح بوڑھا اور بے بس ہو جائے گا۔ پھر سدھارتھ نے خواب دیکھا کہ ایک شخص بیمار ہے اور درد سے چیخ رہا ہے۔ وہ بوڑھا کہتا ہے کہ تو بھی ایک دن درد سے چیخے گا۔ پھر ایک دن سدھارتھ نے خواب دیکھا کہ ایک مردہ زمین پر پڑا ہے اور وہی بوڑھا آواز دیتا ہے کہ تو بھی ایک دن اسی طرح مر جائے گا۔ اس خواب نے سدھارتھ کے دل و دماغ میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ سدھارتھ اپنے بیوی، بچے، محل اور تمام آرام و آرائش کو چھوڑ کر سچائی کی تلاش میں نکل پڑے۔ جب سدھارتھ محل سے نکلے تو اس وقت ان کی عمر 29 سال تھی۔ انہوں نے تمام قیمتی لباس اور زیورات اتار دیے اور فقیروں جیسے کپڑے پہن کر کئی برس تک ایک جوگی کی طرح اس فکر و تلاش میں پھرتے رہے کہ دنیا کے دکھ و درد اور بیماریوں سے رہائی کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ کچھ سالوں تک سدھارتھ جوگیوں اور فقیروں سے علم حاصل کرتے رہے، لیکن انہیں کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا اور پھر وہ سوچ و فکر میں ڈوب گئے اور جنگلوں میں چلے گئے۔ انہوں نے کئی برسوں تک اپنے جسم کو تکلیفیں پہنچائی، بھوکے بھی رہے اور آخرکار سدھارتھ ایک جنگلی انجیل درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور عہد کیا کہ جب تک انہیں صحیح جواب نہ ملے گا وہ اس درخت کے نیچے سے نہیں اٹھیں گے۔ سدھارتھ نے پوری رات ایک سوچ میں گزاری۔ صبح ہوتے ہی سدھارتھ کو عرفان کی روشنی نظر آئی اور انہیں اپنے تمام سوالوں کا جواب مل گیا۔ وہ سدھارتھ سے سدھارتھ گوتم بدھ بن گئے۔ دراصل بدھ کے معنی خدا کا عارف ہے۔ یہی سے گوتم بدھ انسانیت کے لیے ایک عظیم پیغام لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ بدھ نے ہندوستان کے کئی شہروں کا سفر کیا اور لوگوں کو بت پرستی چھوڑ کر امن، محبت اور شانتی کی دعوت دی۔ 483 قبل مسیح تک بدھ کے کئی ہزاروں پیروکار بن چکے تھے۔ کئی شہروں میں تبلیغ کرنے کے بعد گوتم بدھ اپنے آبائی شہر کپل وستو پہنچ گئے۔ وہاں آپ کے بوڑھے والدہ، بیوی، بیٹے اور رعیہ نے آپ کا آواز سنا اور آپ کے پیروکار بن گئے۔ عام طور سے یہ بتایا جاتا ہے کہ گوتم بدھ کی تعلیمات میں خدا کا تصور نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بدھ کی کتاب میں خدا کا تصور بھی ملتا ہے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی موجود ہے۔ بدھ اپنے خطبوں میں کہتے تھے کہ میں آخری بدھا نہیں ہوں، بلکہ ایک وقت میں ایک نبی اس دھرتی پر آئیں گے۔ وہ پاک ہوں گے، زیادہ روشن اور پرنور ہوں گے اور متریاں ہوں گے۔ متریاں کے معنی رحمت کے ہیں۔ ابتدا میں گوتم بدھ کی تعلیمات خالص توحید پر مبنی تھی، جس میں سماج کے ہر طبقے کو برابری کا حق دیا گیا تھا۔ چھوت اچھوت اور اونچ نیچ کے طبقے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس لیے بدھ مذہب ہندوستان میں بہت تیزی سے پھیلا اور ہندوستان سے نکل کر نیپال، چین، جاپان، برما اور تھائی لینڈ پہنچ گیا۔ آہستہ آہستہ برہمنوں نے بدھ مذہب کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے گوتم بدھ کو وشنو کا اوتار قرار دے کر ان کی مورتیاں بنوا دی اور جگہ جگہ ان کے مندر تعمیر کروائے۔
اس طرح گوتم بدھ کی توحیدی تعلیمات کو بدل دیا گیا اور بدھ مت کی کتابوں میں بھی تبدیلی کر دی گئی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ان کے پیروکار نے بگاڑ کر بالکل تبدیل کر دیا تھا۔ بدھ مت کے ماننے والوں اور برہنوں نے بھی بدھ کی تعلیمات کو پوری طرح تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اب گوتم بدھ اللہ کے نبی تھے؟ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر قوم کی طرف رسول بھیجے گئے ہیں، لہٰذا یہ بات صاف ہے کہ دنیا کے ہر ممالک اور اقوام کی طرف رسول بھیجے گئے ہیں، خواہ وہ عرب ہوں، اسرائیلی ہوں، افریقی ہوں یا ہندوستانی قوم ہو۔ قرآن مجید میں پیغمبروں کے ساتھ ذوالفقار نامی ایک ہستی کا تذکرہ 2 جگہ بیان ہوا ہے۔ علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ ذوالفقار علیہ السلام خدا کے برگزیدہ نبی تھے اور انہیں ایک قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، لہٰذا برصغیر کے چند محققین نے صدارت گوتم بدھ کو ہی ذوالفقار قرار دیا ہے، کیونکہ بدھ کی دارالسلطنت کا نام کپل وستو تھا، جس کا عربی لفظ کفل ہوگا، اور عربی میں لفظ ذو مالک اور صاحب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں کاپل کے مالک اور بادشاہ کے لیے ذوالکفل کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ عتین میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طوع سینا کی اور اس امن والے شہر کی کہ بے شک ہم نے انسانوں کو احسن تکوین پر خلق فرمایا۔ مورخین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اکثر علماء اس بات پر متفق ہے کہ اس آیت میں امن والے شہر سے مراد مکہ، کوہ سینا سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسب سینا پہاڑ اور زیتون سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جبل زیتون کی طرف اشارہ ہے، اور جہاں تک انجیر کا تعلق ہے تو اس کا اشارہ جنگلی انجیر کے درخت کی طرف ہے جہاں گوتم بدھ کو روشنی حاصل ہوئی تھی۔ لیکن یہ تمام باتیں محض رائے اور اندازوں پر مبنی ہے۔ گوتم بدھ واقعی نبی تھے یا نہیں، سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔